امپیکٹ پڑے گا. ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو سٹیمولس پیکج یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس اپنے لے کے آئے ہیں. تو میں یہ آج آپ کے سامنے اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے, اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی انڈسٹری, ایکسپورٹ اور انڈسٹری یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, 2 فیصلے کیے کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنے خرچ کر سکے, اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس وہ بھی ہم نے ان کے دے کے جو بھی انہوں نے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا وہ بھی ڈیفر کروا دیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں, کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے ان کی ان پٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے. چوتھا جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے, اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے, لوگوں کو آ رہا ہے, ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے. لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں, رہ سکیں وہاں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے اندر. پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ 280 ارب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی سن سے, ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول, ڈیزل, کیروسین اور لائٹ ڈیزل ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کو اوپر جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے جی اب سے. پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس. بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں, ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے
جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیا. پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے, جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے, ان کے لیے مدد کرنی ہے, جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلز کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا. اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, گھی ہے, چینی ہے, پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی, ان کے اوپر ٹیکسز ہیں, وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں, اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیل دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے, مطلب کہ قیمت نیچے ہے ان کی. پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن, تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی, اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر این ڈی ایم اے کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں, 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے, جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں, اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا, کیونکہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں, اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا, کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو, جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی, اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جی جی سر, کیا اس سارے موقع کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے فیڈرل ریزروز کا دیکھا ہے, بینک آف انگلینڈ کا دیکھا ہے, 0 انٹرسٹ ریٹ پہ لے گئے. اس سے فزیکل اسپیس ہماری سچویشن میں دیکھیں تو گورنمنٹ از دی میجر بورر. آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی 3-3.5 ہزار روپے بینک پیسے کما رہے ہیں. تو کیا اس پہ ہم نے غور کیا کہ پالیسی ریٹ کو ہم کتنا نیچے لے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک ٹرم آئل آتا ہے جب آپ کی ہاٹ منی نکلتی ہے, تو کیا ہم کچھ ٹیمپریریلی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر کہ فکس ایکسچینج ریٹ کچھ 6 سے 8 ہفتوں کے لیے آپ لے جائیں؟ بے یقینی ختم کرنی چاہیے مارکیٹ سے. میرے خیال میں حفیظ آپ پلیز اس کا کہ آپ کے جو ریسٹرکشن دیکھیں, جو پالیسی ریٹ کا ایشو ہے وہ ہمارا جو انتظامی نظام ہے اس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہاں پر خصوصی طور پہ ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ان فیکٹ وہ اس وقت ان پروگریس ہے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو وہ بتا دیا جائے گا اس میٹنگ کے بعد. دوسری جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہاٹ منی کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز میں ٹیکل کرے, کہ جس سے باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی نیگیٹولی بہت اس چیز کو نہ لے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو سیف گارڈز چاہیے وہ بھی حاصل رہیں. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں, بہرحال دین آپ کا شکریہ. 2-4 ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹ سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا, بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب نام آ رہا ہے, کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں,
اور وہ زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا، کون جو شہر ہے ایران کا، وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا، زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے. ایک چیز. اور دوسری سر، جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی، ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے، آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے، آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میں اجازت دے دیں. پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی سنتے تھے، آپ بھی بڑے سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے. میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے. آپ کے میڈیا کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں صحافیوں سے مکالمہ کر رہے تھے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 15 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے اور ریلیف پیکیجز کا اعلان بھی کیا جائے گا. بجلی کے 300 یونٹ خرچ کرنے والوں کو بھی ریلیف ملے گا. دیکھیں بات سنیں، اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے، میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر، خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا، وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کی اور میڈیا کے اوپر، میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں، جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں، جو آپ کو فائنز ہوں گے، آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں، بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی. ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں. پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا، اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے، لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. پہلے میں پرسپیکٹو میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتا چلا، مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا. ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں، جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے، ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں، بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا. انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا حال ہے، کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا؟ جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے، ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے، ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے، ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے، ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر
डॉक्टर जफर यहां से ताफ्तान गए, ये कोई 27-28 फरवरी को आप ताफ्तान गए उधर, हाँ, तो वहां गए, वहां जाके उन्होंने फैसिलिटीज देखी। हम मुसलसल वो उनके साथ इन टच थे जो जाम कमाल थे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। वहां तो था ही कुछ नहीं। आप अगर वो तफ्तान में जाके देखें, वो तो वीराने के अंदर है, 700 किलोमीटर तो कोयटा से है। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से हमने फौज के साथ मिलके वो कोई मेकशिफ्ट वो लेके गए वहां, एक वो क्या थी, वो टेस्टिंग थी, नहीं, वो जो हम एक टेस्टिंग इक्विपमेंट लैब लेके गए, वहां से बड़ी मुश्किलों से वो पहुंचाई वहां, मोबाइल लैब वहां लेके गए। अब देखिए, वहां एक्सपेक्ट करना उस वीराने के अंदर, और हम उसको कंट्रोल कर लेते, ये हम सब से बहुत मुश्किल था। आप कहते हैं ना जी तैयारी करें, तो हमारे से तो बड़ी तैयारी और मुल्क भी हैं। तो पाकिस्तान ने तो जो हमारे वसाइल थे उसके बीच में, अगर आज अल्लाह का करम है, मैं ये नहीं कह रहा आगे क्या होगा, लेकिन अगर आज पहले केस से और आज तक अगर हमारे 900 हैं, और इंशाअल्लाह अगर हम कामयाब हो गए, तो हम तो बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। जी शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं, एक मिनट साहब, बात सुनिए। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी खत्म कर देते हैं मीडिया टॉक। क्योंकि देखें, इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुने, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहां मैं और एजेंडाज के ऊपर बात नहीं करना चाहता। पता है आप नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि जरूरत कोई नहीं है उसकी बात करने की, और ये एजेंडा भी नहीं है जाहिर है। लेकिन चूंकि रऊफ ने बात की, तो ये एक वो अजीब सा लगता है, क्योंकि हम भी आपके साथ इसी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, इसी जिससे मैं भी आप खुश नहीं होंगे कि मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हम सारों का मुल्क है। तो जो आपका जब से कोरोना है, आज आपने कर्फ्यू की बात की, आपने कभी कर्फ्यू की अपनी पहले ही आपने तकरीर फरमाई जिसमें हमें आपने कोरोना बताया कि कोरोना क्या होता है। दूसरी आपने तकरीर फरमाई जिसमें आपने बताया कि लॉकडाउन की तारीफ क्या, लॉकडाउन हमें क्या होता है। आपने कर्फ्यू का तो कोई भी हक में नहीं था। सूबे इलादा चल रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इलादा चल रहा है, मरकज इलादा चल रहा है। आपकी 48 घंटों के बाद आप पूरे सूबों ने लॉकडाउन कर दिया, आर्मी, DGSP, उसके बाद यानी सिंध, उसके बाद सारे पंजाब। हमारे मरकज की कोई पॉलिसी नहीं है। तैयारी क्या है? आज जिस हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल्स में मैं गया हूं, सारे डॉक्टर्स रो रहे हैं, नर्सें रो रही हैं, किसी के पास कोई नहीं। जफर मिर्जा साहब ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये ना हो। लेकिन आपने एक फिक्रा बोला है कि कोरोना के खौफ से पैनिक हो के हमें नहीं फैसले लेने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना में डूबी हुई है। इस पर भी करें, अल्लाह इससे निकलेगा, हम निकल जाएंगे। और जो एहतियात, डिसिप्लिन और इस्तिगफार अल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक चीज ये है कि मरकज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लीड करता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। ये इस वक्त लीड करना चाहिए। आप अबव द बोर्ड हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है। लुटेरे, डाकू, चोर, NRO वो हम करते रहेंगे। इस वक्त कोरोना को के खिलाफ हमें एक होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, फिर से मेरी आप बात सुन लें। जितनी तेजी से हमने इसके ऊपर काम किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि बाकी किसी मुल्कों ने किया हो। हमें जब से पहला केस आया और अब से आया, आपके सामने डॉक्टर जफर बैठे हैं, हर रोज हम फॉलो करते थे इसको। मसला ये है कि आज कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं। आज जिधर हम बैठे हैं, हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं। मैंने जो शुरू में आपको कहा था, और जो मेरा इससे पहले खिताब था, उससे मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि लॉकडाउन को, जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है, वो है कर्फ्यू। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। ये जो लॉकडाउन की डेफिनेशन है कि दुनिया में वेरी कर रही है। कर्फ्यू जो है वो भी दुनिया में लग चुका है।
آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں, ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے, جو کرفیو ہے, وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے, کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے, چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کورونا پھیل سکتی ہے. میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. آپ ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے, لوگ ٹریول کیسے کریں گے؟ تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی, انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا, انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں یہ اسٹیپ, اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے, اس کے اوپر اثرات آئیں گے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے, ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے ہے. اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. اسلام آباد کیپٹل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبولائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2,000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں, باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی سوال یہ کہ جو کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو 2 مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ود ان لیس دین 24 آورز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ
اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھئی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشیل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں, میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ 1 دن بند کر دیں گے, 2 دن بند کر دیں گے. اچھا آپ کھانا, اگر آپ, اور کرفیو میں کیا ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں. آپ اگر لائنیں لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے, خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے. لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں ایک والنٹیئرز کی فورس بنانی پڑے گی جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں گے, تب وہ کامیاب ہوگا. اگر آپ ان کو گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے, آپ کا کرفیو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. بات کی تھی, جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ, تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے, کس کے لیے باہر آئے گا, ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا, وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل, مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں ہم نے. زیادہ تر نہیں, لیکن چھابڑی والے وہ لوگوں کے پاس, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس, دیکھیں پرابلم کدھر ہے, جدھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں, اس میں حکمت کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی چیز پہلے تو نہیں ہوئی. کم از کم لوگوں کو موقع تو ملے کہ کوئی کھانا پی رہا, کوئی باہر نکل سکے. اگر آپ کرفیو, دیکھیں صرف آپ پہ اور جو فرق آ رہا ہے نا وہ یہ, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اندر. لاک ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کی جدھر بڑے لوگ جگہ, اسکول, کالجز, شادی, کرکٹ میچز, یہ بند کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتے. یہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن. کرفیو ہوتا ہے جب لوگوں کو بند کر کے باہر فوج اور پولیس ان کو نکلنے نہیں دیتی. اس میں فرق ہے. جب تک آپ اس کو کرفیو کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے اور وہ ساری کنڈیشنز نہیں کریٹ کرتے تاکہ آپ ان کو سپلائی کر سکیں, ڈر یہ ہے کہ اس کرفیو کا نقصان جو ہوگا 2 ہفتے کے بعد, آج تو نہیں ہمیں پتا لیکن آپ سب کے سامنے آ جائے گا. میں ابھی کی کوشش کر رہا ہوں, دو چیزیں کر رہا ہوں, 2 تیاری کر رہا ہوں. ایک کہ ایک والنٹیئر فورس بنائی جائے کیونکہ یہ اس ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکے گی, جس میں یوتھ کو, نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اگر ہم لاک ڈاؤن کی سٹیج پہ آتے ہیں غریب بستیوں میں, ان کو ایلوکیٹ کریں ایریاز کو, ان کو کھانا پہنچا سکیں. ایک, اور دوسرا اپنے اوورسیز پاکستانی. ہمارے ملک میں 2 ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں. اٹلی اس لیے پھنس گیا کہ ان کا دوسرا سب سے بوڑھا پاپولیشن ہے. ہماری ایڈوانٹیج ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے.
ایک ہمارا ایک ینگ آبادی ہے، وہ ہمارے فائدہ ہے، اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہے. ہم نے ان سے انشاءاللہ پوری میں تیار کیمپین کر رہا ہوں کہ ہم ان سے کیسے فنڈ جمع کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر، جو کہ فنڈ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے، کیونکہ ہم نے جو بھی یہ پیکج دیا ہے اگر یہ آگے زیادہ چلتا گیا تو ہمیں آخر میں فنڈز کی ضرورت پڑے گی ملک کو یہ ساری چیزیں فنڈ کرنے کے لیے. تو دو چیزیں ہم کریں گے، بیرون ملک پاکستانیوں کو اور یوتھ کو ٹیپ کریں گے، لیکن انشاءاللہ کرفیو سے پہلے اگر کبھی بھی اللہ کرے نہ لگانا پڑے، اس سے